बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरमीडिएट पार्ट 2 की एक और वीडियो ये इमरानियात के बारे में है, जिसमें हम मज़हब और माशरती मामूलात का एहतराम करेंगे। इंटरमीडिएट पार्ट 2 की वीडियो है और इसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है। हर शख्स की ज़िंदगी में बेपनाह मौक़े ऐसे आते हैं, हर रोज़ ऐसे मौक़े आते हैं कि हमने दूसरों के साथ कैसा रवैया इख्तियार करना है। कभी हमसे ज़्यादती हो जाती है, कभी कोई हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर देता है, ज़्यादती कर देता है। तो मज़हब और हमारे माशरती मामूलात क्या हैं, उसके बारे में ये वीडियो है। हमें चाहिए कि हम इस्लाम के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। जो कल की वीडियो थी उसमें भी यही बताया गया था कि मुसलमान जो हैं उनका तर्ज़ ज़िंदगी कैसा होता है। ये पंजाब के देहात के बारे में है कि हमारे देहाती लोग जो हैं वो कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और मज़हब का कितना अमल दखल है उनकी ज़िंदगी में, माशरती ज़िंदगी में। जी बिल्कुल, कोई भी ज़िंदगी का शोबा ऐसा नहीं है कि जिसमें हम मज़हब से हटकर बात करें। मज़हब हमें तालीम देता है अख़ुवत की, भाईचारे की, एक दूसरे का एहसास करने की, अपने फ़राइज़ अदा करने की, बेहतर इंसान बनने की। जब आप बेहतर इंसान बनते हैं तो उसका फ़ायदा आपको भी होता है और दूसरों को भी होता है और वो मुआशरा भी एक अच्छा मुआशरा बन जाता है। हर मज़हब की जो तालीमात होती हैं उसमें इंसाफ़ का ज़िक्र किया गया है, हकूक़ व फ़राइज़ का ज़िक्र किया गया है, बराबरी की बात की गई है, मसावात की बात की गई है। तो और ख़ास तौर पर जब हम इस्लाम की बात करते हैं, मस्जिद का जो मकाम है, जो इबादत की जगह होती है, जहाँ आप जाते हैं, ज़्यादातर तो मर्द जाते हैं मसाजिद में, लेकिन कुछ मसाजिद ऐसी हैं कि उसमें ख़वातीन भी जाती हैं। आप सफ़र जब कर रहे होते हैं, आप मोटरवे पे जाएं, वहाँ मसाजिद हैं। औरतों के लिए भी नमाज की जगह बनी हुई होती है, मर्दों की भी मसाजिद हैं और वो वहाँ अपनी नमाज अदा करते हैं। आप हज और उम्रे पर जाते हैं तो मर्द और ख़वातीन मस्जिदुल हराम में और मदीना पाक में जब जाते हैं, मस्जिद नबवी में, तो वहाँ इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं। तो मस्जिद का जो हमारी ज़िंदगी में अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ से हम बहुत सारी पाबंदी की आदत, वक्त की पाबंदी की आदत सीखते हैं। इसार और कुर्बानी का जज्बा जो है ये भी हमें सिखाता है। तो इस्लाम ने जो माशरती ज़िंदगी है इसको एक ख़ास अंदाज़ अता किया है और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और ये अल्लाह ताला का हम पर एहसान है। इस्लामी माशरती ज़िंदगी की बात कर रहे हैं कि उसकी एक अपनी तहज़ीब और सकाफ़त है। जब हम बात करते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी से लेकर मौत तक और मौत के बाद तक जितने मराहिल दरपेश हैं, सब के लिए जो है इस्लाम ने एक मामूलात का निज़ाम अता किया है। हमें बताया गया है, बच्चों की तरबियत के बारे में बताया गया है। बच्चा जब पैदा होता है उसका हम नाम रखते हैं और ख़ुशी मनाते हैं, सदका देते हैं, बहुत सारी बातें हैं और खूबसूरत नाम रखने की कोशिश करते हैं, अच्छी तरबियत करते हैं और इस्लाम के मुताबिक तरबियत करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़िंदगी और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, मस्जिद में जाता है, कुरान पाक सीखता है, नमाज सीखता है, फिर वो अमली ज़िंदगी में दाखिल होता है, स्कूल जाने लगता है, वहाँ अपने साथियों के साथ सीखता है, अपने टीचर्स के साथ सीखता है। तो ये मामूलात हैं। ये एक तरह से दर्स होता है कि उसने लोगों का कितना ख़्याल रखना है और अपने क्या उसके हकूक़ हैं, उसके क्या फ़राइज़ हैं। कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जिन्हें इस्लाम ने बहुत ज़्यादा फ़ोक़ियत दी है और हम उनको कहते हैं ये फ़र्ज़ है, ये हमने लाज़मी करना है, ये कानून की हैसियत है। और कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी तो होता है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं कि वाजिब जिस तरह हम कह सकते हैं। तो जब हम इमरानियात की बात करते हैं और मारूफ़ आदाब की बात करते हैं जिन पर अमल करना हमारे लिए माशरती
طور پر فائدہ مند ہے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ معاشرے میں کس طرح کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے معاشرہ جو ایک مہذب معاشرہ بن جائے اور ہمیں عزت کی نظر سے دیکھا جائے۔ اسلامی معاشرہ جو ہے ایک بہت ہی رچ معاشرہ ہے، اس میں زندگی کے تمام جو معمولات ہے اس کو یہ فوکس کرتا ہے۔ آپ نے روزگار کے مواقع ہیں، تعلیم کے مواقع ہیں، اور جتنے بھی ادارے ہیں اس میں لین دین کیسا ہونا ہے، تجارت کیسی کرنی ہے، روپے پیسے کا، تو زکوٰۃ صدقات، تو ایک مکمل ضابطہ ہے حیات ہے جو کہ اسلام پیش کرتا ہے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل ایسا ہو کہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر یہ فائدہ مند ہے تو آپ کریں، ورنہ نہ کریں۔ اسلام بھی انہی باتوں کی اجازت دیتا ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، رشتہ داروں کو تکلیف نہ پہنچے، ہمسایوں کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے، والدین کا احترام کریں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں مذہب سکھاتا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور جب ہم خاندان کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو اس کی تو بنیاد ہی اسلامی ہوتی ہے۔ والدین کی کیسے تابعداری کرنی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جو تمام تعلیمات ہیں ہم تک پہنچی ہیں قرآن اور سنت کے ذریعے پہنچی ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے کہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ماں کا احترام کرنا چاہیے، والدین کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیمار ہو کوئی اور کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ بہت ساری احادیث ہیں جو کہ ہمیں ہمارے معاشرتی معمولات کے بارے میں ہے، اور کہا گیا ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں سے شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت ساری باتیں ہیں کہ ہم نے کیسے بڑوں کا ادب اور احترام کرنا ہے، چھوٹوں سے کیسے محبت سے پیش آنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ ہر مصیبت، پریشانی اور ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ پڑوسی کی اہمیت کے بارے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مواقع پر ارشادات فرمائے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں ان کو اگر ہم اسلام کے مطابق ان پر عمل کریں تو اس سے ایک بہتر معاشرہ جو ہے وجود میں آئے گا۔ آج مسلم معاشرے کو ضرورت ہے کہ ہم اصل روح ہے جو اسلام کی، جو نظام اسلام نے دیا ہے، معاشرتی ضابطہ جو اسلام نے دیا ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مغرب نے اس پر عمل کرنا شروع کیا ہوا ہے، بہت سارا فائدہ ہوا ہے۔ پورا ناپ تول کا نظام ٹھیک ہے، ملاوٹ نہیں کرتے اور انسان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں تو مذہب نے ہمیں سکھائی ہیں، رواداری کا درس دیا ہے۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ معاشرتی معاملات کے بارے میں ہے، مذہب کا۔ مذہب تو انسان کو بتاتا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک کیسے اس نے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے لیے جو مسجد ہے اللہ تعالیٰ یعنی مسجد جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور انسان جو ہے جب مسجد میں جاتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، ہر وقت جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو نماز اور دیگر عبادات کے ذریعے جو ہے ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے، انسان سکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مساجد ہیں وہ ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بھی بہت اہم ہیں۔ وہاں ہم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جب محلے کی مسجد میں لوگ عبادت کے لیے 5 وقت جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، ان کا حال چال معلوم کرتے ہیں، تو یہ جو سماجی عمل ہے
اس سے ایک باہمی تعلق قائم ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا حالات جا رہے ہیں، کسی کے گھر اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، خدا نخواستہ کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو جب ہم مسجد جاتے ہیں تو یہ بھی ہماری معاشرتی زندگی کا ایک اہم یعنی عمل ہے، اور اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تخلیق کریں۔ اور اسلام میں بہت ساری باتوں پر زور دیا گیا ہے کہ پڑوسیوں کا کس طرح خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کا کس طرح خیال رکھنا ہے، چھوٹوں کا کس طرح، بڑوں کا کس طرح۔ تو یہ سارے جو معمولات ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسلام کے مطابق جو ہے یہ گزاریں۔ اسلام میں سختی نہیں ہے، بہت آرام سے ہر چیز کو، یعنی اس کی تربیت کی گئی ہے۔ بچے کو ایک دم سے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، بلکہ آہستہ آہستہ اسے ہم نے راغب کرنا ہوتا ہے نماز کی طرف، قرآن کی طرف۔ باقاعدہ تربیت دی گئی ہے۔ اس میں امام مسجد کا بہت اہم مقام ہے، کیونکہ ان کی بات سنی جاتی ہے، لوگ ان کو عزت کا درجہ دیتے ہیں، ان سے عزت سے بات کرتے ہیں۔ تو جو مقام امام مسجد کا ہے انہیں چاہیے کہ لوگوں کو تربیت کریں، اور تاکہ ہمارا معاشرہ بھی ایک اچھا معاشرہ بن سکے۔ یہ آج کی ویڈیو تھی مذہب اور ہمارے معاشرتی معمولات کے بارے میں۔ تو مذہب میں رہنمائی ہے ہمارے ہر معاشرتی مسئلے کے بارے میں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق ڈھالیں اور ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ تشکیل کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔